دم واپسی تک تیرے گیت گاؤں، محمد محمد پکارا کروں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آئیے آج کے ہمارے اس اجتماع کا آغاز سرکار حضرت مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوا کی لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام میں پڑھنے جا رہا ہوں، آپ تمام حضرات بغور سماعت فرمائیں۔ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں، تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں، خدا را اب وہ کے دم ہی لبوں پر، دم واپسی تو نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، تیرا ذکر لب پر خدا دل کے اندر، تیرا ذکر لب پر خدا دل کے اندر، یوں ہی زندگانی گزارا کروں میں، یوں ہی زندگانی گزارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دم واپسی تک تیرے گیت گاؤں، محمد محمد پکارا کروں میں، دم واپسی تک تیرے گیت گاؤں، محمد محمد پکارا کروں میں، تیرے در کے ہوتے کہاں جاؤں پیارے، تیرے در کے ہوتے کہاں جاؤں پیارے، کہاں اپنا دامن پسارا کروں میں۔ اور سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، خدا ایسی قوت دے میرے قلب میں کہ بد مذہبوں کو سدھارا کروں میں۔ اور آخری شعر سرکار مفتی اعظم ہند ارشاد فرماتے ہیں، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، دل و جان ان پر نثارا کروں میں، حبیب
خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوا کا کلام سماعت کرنے کے بعد اب ہم ان کی بارگاہ میں کچھ خراج عقیدت انشاءاللہ پیش کریں گے۔ ہمارے مبلغ سنی دعوت اسلامی محمد فیروز نوری انشاءاللہ کچھ آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ آپ تمامی بغور سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ المتین الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم ماہ محرم الحرام ہے۔ اس محرم کی 10 تاریخ کو ساری دنیا امام علی مقام جدہ علیہ السلام کی شہادت ساری دنیا میں منائی جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی محرم الحرام میں 14 تاریخ کو ساری دنیا میں عرس حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان ساری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے متعلق حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں کچھ خراج عقیدت انشاءاللہ ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی ولادت ہندوستان کے شہر بریلی شریف میں ہوا تھا۔ آپ کی پیدائش 22 ذی الحجہ 1310 ہجری میں ہوئی تھی اور آپ کا وصال 14 محرم الحرام 1402 ہجری میں ہوا۔ آپ دیکھیں ان 92 سالہ زندگی میں آپ نے خدمت خلق کی کتنی خدمت کی اور اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری میں زندگی گزاری۔ ہمیں ان کے تقوی، ان کا رہنا، ان کا جینا، ان کا مرنا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تھا۔ ہم نے اگر ان کی زندگی کا مطالعہ کیا ہوگا تو ہمیں یہ ضرور پتہ چلے گا کہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کے جیسا تقوی کوئی اختیار نہیں کر سکتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان اتنی بڑی شخصیت، اتنے بڑے مجدد ابن مجدد، حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے چھوٹے صاحبزادے جنہیں ہم حضور مفتی اعظم ہند کے نام سے جانتے ہیں، وہ آج اس صدی کے مجدد ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب حضور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ مہاریرا کی سرزمین پر آپ فجر کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو وہاں اب آپ فجر کی نماز پڑھنے جا ہی رہے تھے تو آپ کو سید الشیخ حضرت ابو الحسن حریروی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ملے اور آپ نے انہیں یہ خوشخبری سنائی کہ مولانا احمد رضا صاحب آپ کے گھر میں ایک نیک فرزند کی ولادت ہونے والی ہے اور یہ بچہ مادر ذات ولی ہے،
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب حضور سیدی اعلی حضرت نے یہ سنا آپ چوک گئے، اور حضور سید الشیخ حضرت ابو الحسن مہاریری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ بچہ مادر ذات ولی ہے، اور یہ خدمت خلق کی اتنی خدمت کرے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی اتنی خدمت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے بہت دین کا کام لے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی نہیں، سید الشیخ حضرت ابو الحسن مہاریری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک کہ فرمایا یہ بچہ بڑا نیک ہے، اور انشاءاللہ میں جب بھی بریلی شریف کی سرزمین پر آؤں گا اس نیک بچے سے ضرور ملاقات کروں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب حضور مفتی اعظم ہند 6 مہینے کے ہو جاتے ہیں، حضور سید الشیخ حضرت ابو الحسن مہاریری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ملاقات کرنے آتے ہیں، اور جب آپ 6 مہینے کے ہوتے ہیں حضور مفتی اعظم ہند، تو حضور سید الشیخ حضرت ابو الحسن مہاریری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے انگشت مبارک ان کی زبان پہ ڈالتے ہیں اور انہیں 13 سلاسل کی خلافت عطا کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، 6 مہینے میں جنہیں 13 سلاسل کی خلافت عطا ہوتی ہے، یہ پتہ چلتا ہے یہ کوئی معمولی آدمی نہیں، یہ اللہ کے ولی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت الرضوان اتنی بڑی ہستی، اتنی بڑی شخصیت، ایک مرتبہ آپ بریلی شریف سے آپ ممبئی تشریف لائے تھے، کرلا کی سرزمین پر۔ آپ دیکھیں کہ مسجد میں ایک بوڑھا شخص ہے، اور وہ مسجد میں چیئر پہ، کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ان کے پاس گئے اور آپ نے انہیں سمجھایا کیا نماز میں قیام فرض ہوتا ہے اور یہ کھڑے رہ کے ہی کرنا ہوتا ہے، اور آپ نے انہیں یہ بتایا عمر کتنی بھی ہو، آپ کتنے بھی بوڑھے ہو گئے ہو، نماز یہ کھڑے ہو کر ہی پڑھنا چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے حضور مفتی اعظم علیہ رحمت الرضوان کی کرامت کے بارے میں کچھ ہم سنتے ہیں۔ احمد آباد کی سرزمین پر آپ جب ہی پہنچے، ایک خاتون آتی ہے آپ کی بارگاہ میں اور گڑ گڑاتی ہے، روتی ہے، حضور کرم فرمائے، میرے چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں، میرے شوہر کو پھانسی ہونے کا طے ہوا ہے، حضور کرم فرمائے۔ حضور مفتی اعظم علیہ رحمت و رضوان منڈی نیچے کرتے ہیں، اور جب منڈی اوپر اٹھاتے ہیں تو فرماتے ہیں اے خاتون، انشاءاللہ تمہارے شوہر کی سزا ٹل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ گئے، آپ نے حضور مفتی اعظم علیہ رحمت و رضوان انہوں نے تعویذ عطا فرمایا، بولے یہ تعویذ لے لو اور اپنے شوہر کے گلے میں ڈال دو۔ وہ خاتون وہ تعویذ لیتی ہے اور اس کے شوہر کے گلے میں ڈال دیتی ہے۔ جیسے جیسے پھانسی کا وقت قریب ہوتا ہے، اس کی دل کی دھڑکنیں بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے نیک برگزیدہ بندے اگر کسی کے لیے دعا کر دے تو اللہ تعالیٰ ان کے اس زبان کی مبارک میں، ان کے اس دعا کے مبارک میں، ان کے اس ولی کی ولایت کے مقام کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب وہ شوہر، اس خاتون کے شوہر کی سزا کا وقت قریب آتا ہے، پھانسی کی سزا کا وقت قریب آتا ہے، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب اسے نکالا جاتا ہے جیل سے باہر اور اسے پھانسی دینے کے لیے لیا جاتا ہے، اور جا کے جب اسے پھانسی دینے والے تھے تو اچانک سے بجلی چلی جاتی ہے، اور بجلی جانے کی وجہ سے جب کچھ دیر اور بہت سارا وقت بجلی نہیں آتی ہے، جب اسے واپس کورٹ میں دوبارہ پیش کیا جاتا ہے تو وکیل جو ہوتا ہے وہ عرض کرتا ہے کہ ابھی اس کی سزا ہے وہ ٹل گئی، اس کی پھانسی کی سزا ٹل گئی، اسے رہا کر دیا جائے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں یہ پتا چلا کہ حضور مفتی اعظم علیہ رحمت و رضوان
یہ اللہ کے نیک ولی ہے، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی اللہ کے رسول کی فرما برداری میں گزاری۔ ہمیں بھی چاہیے، ہمیں اپنی قیمتی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری میں گزارنا چاہیے۔ آپ اتنے تقوی پرہیزگار تھے۔ دلی میں ایک مرتبہ ایک کانفرنس ہوئی اور اس میں حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان اور حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کا قیام تھا ایک جگہ پر۔ آپ نے مریدوں سے کہا مریدوں نے آپ کے لیے چائے لے کے آئے۔ جب چائے لے کے آئے تو حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا یہ چائے کہاں سے لائے ہو؟ تو مریدوں نے فرمایا ایک غیر مسلم کی دکان سے لایا ہو۔ تو حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان اس چائے کو لیتے ہیں اور پی لیتے ہیں، اور حضور مفتی اعظم ہند اس چائے کو نہیں پیتے، منع کر دیتے، بولے میں غیر مسلم کی دکان سے چائے نہیں پیتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور محدث اعظم ہند چکھ لیتے ہیں چائے کو اور چھوڑتے ہیں اور فرماتے ہیں حضور مفتی اعظم ہند کا وہ تقویٰ تھا اور یہ فتویٰ ہے، غیر مسلم کے ہاتھ سے چائے پی سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ ان کا تقویٰ تھا اور یہ ان کا فتویٰ ہے۔ تو آپ دیکھیں تقویٰ اور فتویٰ میں بہت انتر ہوتا ہے۔ فتویٰ کوئی بھی دے کے چھوڑ سکتا ہے، لیکن حضور مفتی اعظم ہند نے اس پر عمل کیا، تقویٰ اختیار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک برگزیدہ بندے حضور مفتی اعظم ہند اس مقام پر پہنچے، ولایت کے اس مقام پہ پہنچے جہاں آج کا انسان اس طریقے کا تقویٰ اختیار کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے تو آج بھی دنیا فرماتی ہے، آج بھی تو دنیا بولتی ہے متقی بن کے دکھائے۔ آج کے زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم ہند کا تقویٰ چھوڑ کر آپ ان کے تقوی کی آپ مثال میں اتنی پیش کرے کہ جتنی بھی مثالیں آپ کے سامنے پیش کرے یہ کم ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب ہندوستان میں نسل بندی کا معاملہ ہوا اور لوگوں کہا گیا آپ نسل بندی کرو اور آپ ایک سے زیادہ بچے پیدا نہیں کر سکتے، آپ ایک سے زیادہ اولادیں پیدا نہیں کر سکتے، اور یہ جب معاملہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے سامنے آیا تو آپ نے فرمایا اسلام میں نسل بندی حرام ہے، اسلام میں نسل بندی حرام ہے۔ تو حکومت کو آپ کے سامنے سر ٹیکنا پڑا، سر جھکانا پڑا۔ یہ میرے مفتی اعظم ہند کی کرامت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی شان بیان کرتے ہیں۔ ہم کیا شان بیان کریں؟ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان اس وقت آپ کے 1.25 کروڑ سے بھی زیادہ مرید تھے، اس زمانے میں 1.25 کروڑ سے بھی زیادہ مرید تھے آپ کے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ حضور مفتی اعظم ہند کا تقویٰ، یہ ان کی پرہیزگاری۔ آپ دیکھیں حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان اتنے بڑے اللہ کے برگزیدہ بندے ہونے کے بعد بھی آپ ان کا عشق رسول دیکھیے، آپ ان کی اہل بیت سے محبت دیکھیے۔ حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان، حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان، ایک مرتبہ آپ کا کہیں قیام تھا تو آپ گئے، حضور محدث اعظم سید زادے حضور مفتی اعظم ہند گئے اور فوراً آپ کا جا کے ہاتھ چوم لیتے ہیں حضور محدث اعظم ہند کا، اور حضور محدث اعظم ہند حضور مفتی اعظم ہند کے ہاتھ چومتے تو دنیا حیران ہو گئی، ایک سید زادہ غیر سید زادے کے ہاتھ چوم رہا ہے۔ تو پوچھا گیا، مریدوں نے پوچھا حضور محدث اعظم ہند، حضور یہ تو پتا چلا آپ سید زادے ہیں، تو حضور مفتی اعظم ہند نے آپ کی محبت میں ان سے ہاتھ چوم لیے، سید زادے آلے رسول ہے آپ حضور محدث اعظم ہند۔ تو حضور محدث اعظم ہند کا جواب سنیے اور اپنے دل میں عشق رسول پیدا کیجیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور محدث اعظم ہند فرماتے ہیں انہوں نے آل رسول میں میرے ہاتھ چومے، میں نے عشق رسول میں ان کے ہاتھ چومے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ان کی آل رسول سے محبت ہے، یہ ان کی اہل بیت سے محبت ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے وسیلے سے دعا مانگیے
اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی جائز دعا کو تمناؤں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں گفتگو اگر کچھ خامیاں غلطیاں گستاخیاں ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا مجیب الدعوات یا مسبب الاسباب یا حنان یا منان یا قادر مطلق. جو کچھ درس دیا گیا اور حضرت مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ اللہ کی شان بیان کی. اے اللہ اس بیان کرنے میں اس درس دینے میں جو کچھ بھی غلطیاں ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل معاف فرما. اے اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو نیک بنا دے, فرما بردار بنا دے, تیرا اور تیرے محبوب کا فرما بردار بنا دے. اے اللہ ہمیں ان کے جیسا تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرما. اے اللہ تحریک سنت دعوت اسلامی کے دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. اے اللہ اہل بیت سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کی محبت میں دنیا میں رکھ اور ان کی محبت میں آخرت میں اٹھا. دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا, عقبہ میں کچھ رنج نہ دکھانا مولا. بیٹھو جو درے پاک کے پیغمبر کے حضور, ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا, ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جب دم واپسی ہو یا اللہ ہم سب کو میٹھے مدینے میں لبے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تم پر لاکھوں سلام, تم پر لاکھوں سلام حبیبی, تم پر لاکھوں سلام, تم پر لاکھوں سلام. سب سے اعلیٰ عزت والے, قلبوں کا طاقت والے. سب سے اعلیٰ عزت والے, قلبوں کا طاقت والے. حرمت والے, کرامت والے, حرمت والے, کرامت والے. تم پر لاکھوں سلام, تم پر لاکھوں سلام, تم پر لاکھوں سلام حبیبی, تم پر لاکھوں سلام, تم پر لاکھوں سلام. خواب میں جلوہ اپنا دکھاؤ, نوری کو تم نوری بناؤ. خواب میں جلوہ اپنا دکھاؤ, ہم سب کو تم نوری بناؤ. اے چمکیلے رنگت والے, اے چمکیلی رنگت والے. تم پر لاکھوں سلام, تم پر لاکھوں سلام, تم پر لاکھوں سلام حبیبی, تم پر لاکھوں سلام, تم پر لاکھوں سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.